الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وعلی اصحابہ المکرمین وعلی اولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین محترم، اللہ جل مجدہ کا لاکھ احسان اور شکر ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ میں اور آپ نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ کریم کے گھر حاضر ہیں۔ سو اللہ کریم میری اور آپ کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محرم الحرام کے یہ ایام ان عظیم المرتبت ہستیوں کی یاد دلواتے ہیں کہ جن مقدس ہستیوں نے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہوئے اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں اس کی رضا کے مقام کو پایا، اور ان عظیم المرتبت ہستیوں میں اہل بیت اطہار کے وہ نفوس مقدسہ ہیں کہ جن کی محبت و مودت کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث پاک کو سنن ترمذی کتاب المناقب کے اندر، یعنی امام ترمذی نے حدیث پاک کی کتاب میں اہل بیت اطہار کی محبت و مودت کے بارے میں جو آقا علیہ السلام کا ارشاد نقل فرمایا وہ کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، وہ تمہیں بے حساب نعمتیں عطا کرتا ہے، اپنی شفقتوں سے نوازتا ہے۔ پھر فرمایا تم مجھ سے محبت کرو، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تم مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ تم سے محبت کرے، اور پھر فرمایا میری اہل بیت سے محبت اس لیے کرو تاکہ میں تم سے محبت کروں۔ یعنی یہ ایک پوری ترتیب ہے۔ فرمایا اللہ سے محبت اس لیے کرو کہ اس نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور پھر فرمایا مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اور میری اہل بیت سے محبت اس لیے کرو
کہ میں تم سے محبت کروں۔ گویا اس حدیث پاک کی روشنی میں پتہ کیا چلا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ محبت اہل بیت ہے۔ حضور کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ محبت اہل بیت ہے، اور اہل بیت کی محبت عمر بھر رہنی چاہیے۔ اہل بیت کی محبت عمر بھر رہنی چاہیے۔ پھر اہل بیت کی محبت نہ صرف ایمان کا حصہ ہے بلکہ عین ایمان ہے۔ اہل بیت کی محبت نہ صرف ایمان کا حصہ ہے بلکہ عین ایمان ہے۔ سو آئیے، اہل بیت میں کون کون لوگ آتے ہیں؟ اہل بیت میں کون کون لوگ آتے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو آئیے حضرت عمر بن ابی سلمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کے گھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ نے یہ ارادہ فرمایا ہے کیا کہ وہ اہل بیت سے پلیدیوں کو، ناپاکیوں کو دور فرما دے۔ اور جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدعا فاطمہ، سیدہ فاطمہ کو بلایا اور اپنی کملی پہ بٹھایا۔ پھر امام حسن مجتبی کو بلایا، انہیں بھی اپنی کملی پہ بٹھایا۔ پھر امام حسین مرتضیٰ کو بلایا، انہیں بھی اپنی کملی پہ بٹھایا۔ اور مولا علی شیر خدا کو بلایا، انہیں بھی اپنی کملی پہ بٹھایا، اور بٹھا کر آقا علیہ السلام نے کملی کی چاروں کونے پکڑے اور پکڑ کر اوپر سے گرا دے دی، اور گرا دے کر آقا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، باری تعالیٰ ان سے ناپاکیوں کو دور کر دے اور انہیں پاک کر دے۔ تو گویا اہل بیت کتنے ہیں؟ 5 تن، جسے ہم کہتے ہیں 5 تن۔ تو ان 5 تنوں سے مراد کیا ہے؟ ان 5 تنوں میں سیدہ فاطمہ ہیں، امام حسن مجتبی ہیں، امام حسین مرتضیٰ ہیں، مولا علی ہیں، تاجدار کائنات ہیں۔ تو گویا جب کہتے ہیں 5 تن، تو 5 تنوں میں یہ 5 مقدس ہستیاں آتی ہیں، ان کو کہتے ہیں اہل بیت اطہار، اہل بیت رسول، اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا ایک ہیں گھر والے، ایک ہیں گھر والے اور ایک ہیں در والے۔ گھر والوں میں سیدہ فاطمہ آتی ہیں، گھر والوں میں امام حسن آتے ہیں، گھر والوں میں امام حسین آتے ہیں، گھر والوں میں علی شیر خدا آتے ہیں، تاجدار کائنات آتے ہیں، یہ گھر والے ہیں۔ اور ایک ہیں در والے۔ در والوں میں آقا علیہ السلام کی جماعت صحابہ آتی ہے جو حضور کے غلام ہو گئے، جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، حضور کی غلامی میں آ کر حضور کے در سے چمٹ گئے، گویا یہ ہیں در والے۔ اور جو گھر کے اندر ہیں وہ تاجدار کائنات کی اہل بیت ہیں۔ اور پھر
ایک دوسرے موقع پر آیت مباہلہ نازل ہوئی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عیسائیوں سے مباہلہ فرمایا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، فرمایا تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنے عورتوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے مردوں کو بلا لو، ہم اپنے مردوں کو بلا لیتے ہیں. گویا جب عیسائیوں سے مباہلہ ہو رہا تھا، قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی جگہ امام حسن اور امام حسین کو بلایا، اپنی عورتوں کی جگہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کو بلایا، اور اپنے مردوں کی جگہ علی شیر خدا کو بلایا. تو گویا یہ آقا علیہ السلام نے ان کو اکٹھا کر کے بتانا حضور یہ چاہتے تھے کہ یہ میری اہل بیت ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اور پھر دوسرے مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اب ایک دوسرے مقام پر آقا علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو فرمایا بیٹی فاطمہ اپنا کان میرے قریب کرو. سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب اپنا کان قریب کیا، آقا علیہ السلام نے کوئی بات ارشاد فرمائی تو بیٹی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اب دوسرا کان میرے قریب کرو. جب دوسرا کان قریب کیا، کوئی بات ارشاد فرمائی تو سیدہ کائنات کی چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. آقا علیہ السلام کے اس فرمانے پر بعد میں اہل ازواج مطہرات میں سے کسی نے پوچھا سیدہ آپ کو بابا جان نے کیا فرمایا تھا کہ آپ مسکرانے لگی، پھر کیا فرمایا کہ آپ رونے لگی؟ فرمایا جب آقا علیہ السلام نے پہلے میرے کان میں کوئی بات کہی تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ میں ان قریب تم سے جدا ہونے والا ہوں، میرا وصال ہونے والا ہے. تو سیدہ فرماتی ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب دوسرے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو بابا جان نے فرمایا بیٹی فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین و سیدۃ نساء اہل الجنہ. فاطمہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. گویا آقا علیہ السلام نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کو جنتی عورتوں کا سردار بنایا، حسنین کریمین کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا. تو گویا اگر کوئی جنت کا وارث ہے یا حسنین کریمین ہیں یہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو گویا آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں. تو یہاں جوان کہا گیا ہے، جنتی جوانوں کے سردار. تو سوال یہ کیا جنت میں بوڑھے بھی ہوں گے؟ یہاں جنتی جوانوں کا ذکر ہے. ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بوڑھی ضعیف العمر خاتون آ گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. وہ خاتون اماں اس نے جب سنا تو رونے لگی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مطلب یہ کہ جب کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، مطلب یہ کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، ہر کوئی جوان ہوگا. جب جنت میں ہر کوئی جوان ہوگا تو جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ بنی اور جنتی جوانوں کی سردار
حسنین کریمین کو بنایا۔ سو فرمایا قرآن مجید میں اللہ نے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، فرمایا آقا علیہ السلام نے میں تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربی، ہاں اپنی قرابت کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اپنی قرابت کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ تو گویا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل بیت سے محبت رکھنا، اہل بیت سے محبت کرتے رہنا، ان کی محبت کا تم سے سوال کرتا ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے ایک دوسرے مقام پر امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام ابھی چھوٹے معصوم بچے تھے، آقا علیہ السلام نے امام حسین کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا اور کندھوں پہ اٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں آقا خوشی خوشی سے خرامہ خرامہ چل رہے تھے۔ قربان جائیں حسین، تجھے تو سواری بھی کائنات کے تاجدار کے کندھوں کی ملی، امام علی مقام کو کندھوں پہ اٹھایا ہے، حضور گلیوں میں چل رہے ہیں خرامہ خرامہ۔ آگے سے سیدنا عمر فاروق آ گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر نے جب یہ منظر دیکھا کہ تاجدار کائنات نے امام کو کندھوں پہ اٹھایا، حسین کو، اور خرامہ خرامہ چل رہے ہیں، عمر فاروق کی زبان سے بے ساختہ نکلا، کہنے لگے واہ حسین، دیکھ سواری کتنی پیاری ہے، واہ حسین دیکھ سواری کتنی پیاری ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر، سواری دیکھتے ہو، سوار نہیں دیکھتے کتنا پیارا ہے، سوار نہیں دیکھتے کتنا پیارا ہے۔ گویا آقا علیہ السلام کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ حسین آج میرے کندھوں کی سواری لے لے، کل ایک وقت آنے والا ہے جب کربلا کا میدان ہوگا، دمشق کے بازار ہوں گے، تیرے سر انور کو کاٹ کر نیزے کی نوک پہ سوار کیا جائے گا، حسین آج میرے کندھوں کی سواری لے لے۔ آقا علیہ السلام امام علی مقام کو جب اٹھاتے تو امام کو کبھی چومتے کبھی سونگھتے، حضور علیہ السلام امام کو کبھی چومتے کبھی سونگھتے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، سونگھنا سمجھ میں نہیں آتا، چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، سونگھنا سمجھ میں نہیں آتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چومتا اس لیے ہوں کہ مجھے ان سے محبت ہے، چومتا اس لیے ہوں کہ ہمیں ان سے محبت ہے، اور سونگھتا اس لیے ہوں کہ امام علی مقام امام حسین کے جسم انور سے کربلا کی سرزمین کی مٹی کی بو آتی ہے، کربلا کی سرزمین کی مٹی کی بو آتی ہے، خوشبو اس لیے سونگھتا ہوں کہ امام کے جسم انور سے کربلا کے سرزمین کی مٹی کی خوشبو آتی ہے۔ سو عقائد و جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سے اتنی محبت کرتے، اتنا پیار کرتے کہ امام علی مقام امام نسائی نے بیان کیا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ امام نسائی کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن شداد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک روز آقا علیہ السلام نماز عشاء کے لیے تشریف لائے، امام علی مقام امام حسین کو آقا علیہ السلام نے گود میں اٹھایا ہوا تھا، نماز عشاء کے لیے جب تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے امام علی مقام امام حسین کو پاس بٹھایا زمین پر، نماز کا وقت تھا، آقا علیہ السلام نماز کے لیے مصلی امامت پر آ گئے، حضور علیہ السلام نے نماز باجماعت صحابہ کو ادا فرمائی۔ آقا علیہ السلام جب سجدے میں گئے تو سجدہ اتنا طویل ہو گیا، اتنا لمبا ہو گیا، حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں میرے والد بھی اس جماعت میں تھے، کہتے ہیں کہ انہوں نے سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا، صحابہ کے جی میں خیال آیا، اندیشہ ہوا
شاید کوئی ایسا واقعہ تو نہیں پیش آ گیا کہ آقا علیہ السلام کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی ہو، یا وحی الہی کا نزول ہو رہا ہو۔ سجدہ اتنا طویل ہو چکا تھا، کہتے ہیں ہم نے سجدے سے سر اٹھایا، اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ امام علی مقام امام حسین آقا علیہ السلام کی پشت انور پر سوار تھے، شہزادہ مصطفیٰ آقا کی پشت پر سوار تھے۔ کہتے ہیں میں پھر سجدے میں چلا گیا، آقا علیہ السلام نے سجدہ اتنا طویل فرمایا، اتنا طویل فرمایا، صحابہ کہتے ہیں بار بار دیکھ رہے تھے۔ پھر آقا علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا، حضور نے نماز مکمل فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے جب نماز مکمل فرمائی تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کی آقا آج آپ نے نماز میں سجدہ اتنا طویل کر دیا، نماز میں سجدہ اتنا طویل کر دیا، وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تو سجدے سے سر اٹھانے والا تھا، میں تو سجدے سے سر اٹھانے لگا تھا، مگر جب شہزادہ مصطفیٰ حسین میری کندھوں پہ سوار ہو کر میری پشت پہ آ گئے، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا، فرمایا جاؤ جبرائیل میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام کہہ کر پیغام یہ دے دو جب تک حسین خود نہ اتر جائے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا، جب تک حسین خود نہ اتر جائے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا۔ تو گویا آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تو سجدے سے اٹھنے والا تھا، اللہ نے منع فرما دیا کہ کہیں حسین نیچے نہ گر جائے، چوٹ نہ آ جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کو تو یہ تکلیف گوارا نہیں کہ امام علی مقام نیچے نہ گر جائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب خود نیچے اترے تو میں نے سجدے سے سر اٹھایا۔ بعد میں صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام سے پوچھا آپ نے سجدے میں کتنی تسبیحات فرمائیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس سجدے میں 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے۔ امام علی مقام جب تھوڑے بڑے ہوئے صحابہ کرام نے امام کو بتایا آپ کی خاطر آپ کے نانا جان نے سجدہ طویل کر دیا تھا، تو امام علی مقام نے پوچھا کتنا لمبا کیا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی حضور سے پوچھا تھا، حضور نے فرمایا میں نے 72 مرتبہ پڑھا تھا سبحان ربی الاعلیٰ۔ امام علی مقام فرمانے لگے صحابہ گواہ ہو جاؤ میں اپنے نانا جان کا یہ احسان کربلا کی سرزمین پر 72 جانوں کا نذرانہ دے کر اس احسان کا بدلہ چکا دوں گا۔ سو قربان جائیں آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے حسنین کریمین کی محبت کا یہ اظہار فرما کر گویا بتا یہ دیا کہ حسنین کریمین کی محبت تم پر فرض ہے۔ حضرت اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک روز رات کو میں آقا علیہ السلام کے گھر کام کے لیے گیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچا کام بتایا، جب کام ہو گیا تو میں نے دیکھا حضور علیہ السلام نے چادر اوڑھی ہوئی ہے اور چادر کے اندر کوئی شے ہے، چادر کے اندر کوئی چیز ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی چیز چادر کے اندر ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں میں نے کام کہا، کام میرا ہو گیا تو کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کے اندر کیا ہے؟ آقا اس چادر کے اندر کیا ہے؟ گویا آقا علیہ السلام نے زبان سے نہیں فرمایا بلکہ چادر ہٹا دی اور چادر ہٹا کے بتا دیا کہ یہ حسن ہیں اور یہ حسین ہیں۔ گویا حضور حسنین کو دکھا کر بتانا یہ چاہتے تھے میری حسنین سے محبت یہ ہے، میری حسنین سے محبت یہ ہے، اور پھر فرمایا حسین میرے بیٹے ہیں اور میری فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اس مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو اس لیے
کہ اس نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، اور پھر مجھ سے محبت کرو تاکہ اللہ تم سے محبت کرے، اور میری اہل بیت سے محبت اس لیے کرو کہ میں تم سے محبت کروں۔ گویا حضور کی محبت کا ذریعہ محبت اہل بیت ہے۔ اگر آقا دو جہاں کی محبت چاہتے ہو، حضور کی توجہ چاہتے ہو، اہل بیت سے محبت کرو، حضور کے خاندان سے محبت کرو، حسنین کریمین سے محبت کرو، پھر اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے گا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حب آل محمد یومن خیر من عبادت سنہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اہل بیت کی محبت میں ایک دن گزارنا، اہل بیت کی محبت میں ایک دن گزارنا 1 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ اہل بیت کی محبت میں ایک دن گزار دینا سال بھر کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ تو گویا حاضرین محترم، محرم الحرام کے یہ ایام ہمیں ان عظیم المرتبت ہستیوں کی یاد دلواتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر نانا جان کے دین کے تحفظ کو بقا عطا کی۔ تو گویا ان محرم الحرام کے ایام میں ہمیں بھی چاہیے اہل بیت سے محبت کریں، ان کی محبتوں کو دلوں میں جگہ دیں، اور ان سے محبت کر کے اپنے ایمان کو جلا بخشیں۔ آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار سے محبت کر کے ہمیں بتا دیا۔ حضور علیہ السلام امام علی مقام امام حسین چھوٹے معصوم بچے ہیں، حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ایک روز گلیوں میں کھیل رہے تھے، کسی بات پر جھگڑا ہوا، امام علی مقام نے حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو غصے میں آ کر ایک بات کہہ دی۔ بات یہ تھی، ہو ہمارے نانا جان کے غلام کے بیٹے اور ہم سے جھگڑتے ہو۔ عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ کو کہا، ہو ہمارے نانا جان کے غلام کے بیٹے ہم سے جھگڑتے ہو۔ عمر فاروق کا صاحبزادہ حضرت عبداللہ تھوڑا غصے میں آ گئے، گھر گئے، جا کر اپنے والد کو بتایا، آج میرے بھائی حسین نے مجھے یہ طعنہ دیا ہے۔ کیا کہا؟ کہ حسین نے یہ کہا، ہو ہمارے نانا کے غلام کے بیٹے ہم سے جھگڑتے ہو۔ عمر فاروق نے جب یہ سنا اٹھ بیٹھے، اپنے بیٹے عبداللہ کی انگلی تھامی، لے کر سیدھے حسنین کریمین کے گھر آ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے امام علی مقام نکلے، تھوڑا گھبرا گئے کہ چچا جان آ گئے ہیں، کوئی شکایت ہوگی۔ عمر فاروق نے پوچھا، امام علی مقام بتاؤ آج آپ نے میرے بیٹے عبداللہ کو کیا کہا ہے؟ امام علی مقام نے کہا، چچا جان میں نے تو صرف اتنا کہا، ہو ہمارے نانا کے غلام کے بیٹے ہم سے جھگڑتے ہو۔ عمر فاروق نے جب یہ سنا، آپ نے اپنی جیب سے ایک چٹ نکالی، فرمایا حسین اس پرچی پہ لکھ دو کہ آپ نے ہمیں اپنے نانا کی غلامی میں قبول کر لیا۔ تو اے حسین آپ مجھے لکھ دو کہ آپ نے ہمیں اپنے نانا کی غلامی میں قبول کر لیا ہے، کل قیامت کے دن عمر کی بخشش کا سامان یہی کافی ہے۔ کل قیامت کے دن عمر کی بخشش کا سامان یہی کافی ہے کہ آپ نے ہمیں اپنی محبت و غلامی میں قبول کر لیا ہے۔ تو گویا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف یہ کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، صرف یہ کہ اہل بیت سے محبت کرو اور انہی کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ بناؤ۔ آقا دو جہاں
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید بن ارقم روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کل قیامت کے دن تمہارے نجات کا سامان کافی ہے۔ وہ دو کیا تھیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ و اطرتی، ایک قرآن مجید جو اللہ کی رسی آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے اس کو تھامے رکھنا، اور دوسری میری اطرت یعنی میری اہل بیت۔ یہ دو چیزیں ہیں جو میں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، ان سے محبت کرو، یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گی۔ قرآن اہل بیت سے جڑا ہوا ہے اور اہل بیت قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ حوض کوثر پر بھی یہ دونوں میرے پاس اکٹھے آئیں گے۔ سو عزیزان محترم، یہ قرآن اور حضور کی اہل بیت، ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر قیامت کے دن آقا دو جہاں اور قرآن کی شفاعت کو چاہتے ہو تو دنیا میں رہتے ہوئے حضور سے محبت کرو، حضور کی آل سے محبت کرو، بالخصوص حسنین کریمین سے محبت کرو۔ آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو حضور علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا آ گئیں۔ آقا علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو سامنے بٹھا لیا، پھر حسن مجتبی آ گئے، امام حسین کو آقا علیہ السلام نے سیدھی جانب بٹھا لیا حسن کو، پھر حسین آ گئے، ان کو اس جانب بٹھا لیا، مولا علی شیر خدا کو پیچھے کھڑا کر لیا اور چادر تطہیر اوپر کر دی۔ چادر تطہیر اوپر کر کے آقا علیہ السلام نے عرض کی باری تعالی میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، تو بھی ان سے محبت کر۔ تو گویا اس ترتیب کے ساتھ بٹھانے کا اس کے اندر راز کیا تھا؟ اس کے اندر راز کیا تھا؟ سیدہ فاطمہ کو سامنے بٹھایا، امام حسن کو اس جانب بٹھایا، امام حسین کو ادھر بٹھایا، مولا علی کو پیچھے کھڑا کیا۔ اس میں راز کیا تھا؟ آئیے راز کیا؟ قرآن مجید میں سورہ الاعراف میں اللہ نے بیان فرمایا شیطان کے بارے میں، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن شمائلہم، فرمایا شیطان کہتا ہے میں تیرے بندوں پر دائیں جانب سے حملہ کروں گا، بائیں جانب سے حملہ کروں گا، آگے پیچھے سے حملہ کروں گا۔ گویا شیطان بندے پر دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، آگے پیچھے سے حملہ کرے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کو اس طرح بٹھا کر یہ بتا دیا کہ جب تک شیطان جب آگے سے آئے گا تو آگے سیدہ فاطمہ موجود ہوں گی، شیطان جب اس جانب سے آئے گا تو سیدنا حسن مجتبی موجود ہوں گے، شیطان جب اس جانب سے آئے گا امام حسین موجود ہوں گے، شیطان جب پیچھے سے آئے گا تو مولا علی موجود ہوں گے۔ تو گویا بتانا مقصود یہ تھا جب تک یہ سہارا امت کے پاس موجود رہے گا کوئی ان سے دولت ایمان کو چھین نہیں سکتا۔ جب تک یہ سہارا امت کے پاس موجود رہے گا کوئی ان سے دولت ایمان کو چھین نہیں سکتا۔ تو گویا اہل بیت اطہار سے محبت کرو، بالخصوص حسنین کریمین سے محبت کرو۔ محرم کے یہ ایام ہمیں جب ان کی یاد دلواتے ہیں تو پھر ان کی یاد میں اہل بیت اطہار کے واقعہ کو یاد کرنا، کربلا کے قصہ کو پڑھنا سننا اور آنکھوں سے آنسو بہانا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ حسنین کریمین کی محبت کو یاد کرنا، ان کی محبت کو دلوں میں جگہ دینا، حسین حسین کے نعرے بلند کرنا اور امام علی مقام سے محبت کر کے ان کی سیرت و کردار کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنانا، یہ ہمارے ایمان کا نہ صرف حصہ ہے بلکہ عین ایمان ہے۔ سو دوستان محترم، محرم کے ان ایام میں
زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، خیر خیرات کریں، اہل بیت اطہار کے واقعہ کربلا کو پڑھیں، سنیں، اپنے ایمان کو جلا بخشیں کہ ان 72 نفوسوں نے اسلام کے لیے، نانا جان کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے جانوں کا جب نذرانہ پیش کیا تو پھر ہمارا بھی کچھ حق بنتا ہے۔ جس طرح یوم آزادی ہر سال مناتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا دیا ہوا نظریہ اسے پھر سے زندہ کریں۔ یہ یوم تجدید عہد ہوتا ہے، بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں، جس دو قومی نظریے پر، جس کی بنیاد پر پاکستان کو حاصل کیا گیا، اس بھولے ہوئے سبق کو پھر سے یاد کر کے اس وطن عزیز، اس کی سرزمین کے ایک ایک چپے کی حفاظت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عہد کریں کہ باری تعالیٰ یہ وطن عزیز کلمہ اسلام پر بنایا گیا تھا، ہم اس کی حفاظت کے لیے جانوں کا نذرانہ دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اسی طرح محرم الحرام کے یہ ایام ہمیں وہ واقعہ اور سبق یاد دلاتے ہیں کہ حسنین کریمین نے 72 جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کی سربلندی کے لیے کربلا کی سرزمین پر اترے۔ مقصد ایک ہی تھا کہ جب امام کے سر انور کٹ کر نیزے کی نوک پہ سوار تھا، امام علی مقام زندگی بھر قرآن کی تلاوت کرتے رہے، جب سر انور کٹ کر نیزے کی نوک پہ سوار تھا، پھر سر انور نے قرآن کی تلاوت شروع کی اور امام علی مقام کے جسم اطہر نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ سو عزیزان محترم، اس بھولے ہوئے سبق کو پھر سے یاد کریں، اہل بیت کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دیں، ان کی سیرت و کردار کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، واقعہ کربلا کو سنیں اور تاریخ پر غور کریں کہ امام علی مقام، امام تو وہ امام سیدنا حسن مجتبی سر انور سے لے کر سینہ تک ہم شکل مصطفیٰ تھے، کامل شبیہ مصطفیٰ تھے، اور امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک کاملاً شبیہ مصطفیٰ تھے۔ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد اگر کسی کو حضور کی زیارت کرنے کا جی چاہتا، حسنین کریمین کو اکٹھا کر کے دیکھ لیتے، اللہ کی عزت کی قسم تاجدار کائنات کی زیارت ہوتی تھی، حضور کی زیارت ہوتی تھی۔ سو حسنین تو وہ اللہ نے جب امام طبرانی نے بیان کیا، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو جنت عرض کرے گی باری تعالیٰ تو نے کہا تھا کہ میں تجھے 2 ارکان سے مزین کروں گا۔ جنت عرض کرے گی باری تعالیٰ تو نے کہا تھا میں تجھے 2 ارکان سے مزین کروں گا۔ رب کائنات نے فرمایا اے میری جنت، ہاں میں نے تجھے حسن و حسین سے مزین کر دیا۔ تو اس فرمانے پر جنت دلہن کی طرح سج کے مسکراہٹیں مارتی ہوئی تیار ہو جائے گی۔ اگر جنت بھی تیار ہوئی دلہن کی طرح حسن و حسین سے مزین کی گئی ہے۔ عزیزان محترم، فرمایا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جوانوں، اگر جنت میں ان کی سرداری کے نیچے جگہ چاہتے ہو تو دنیا کی زندگی میں ان سے محبت بھی کرو اور ان کی سیرت طیبہ کو بھی اپناؤ۔ ایک روز سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حسنین کو لے کر حضور کی بارگاہ میں گئیں، عرض کرتی ہیں بابا جان ان شہزادوں کو کچھ عطا فرمائیں، اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن میرے جاہ و جلال اور میری سرداری کا وارث ہے، حسن میرے جاہ و جلال اور میری سرداری کا وارث ہے، حسین میری جرت و شجاعت کا وارث ہے، حسین میری جرت و شجاعت کا وارث ہے۔ سو عزیزان محترم، آئیے پیغام یہی ہے جو آپ کی من کی دنیا تک چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، خیر خیرات کریں،
اعمال صالحہ کریں اور ان ایام کے اندر اپنے آپ کو حسنین کی محبت میں اس طرح غرق کر دیں اور وہ سامنے رکھیں کربلا کا واقعہ، کربلا کا دن، جب اس دن اہل بیت اطہار کی ایک ایک جان اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر نانا جان کے دین کو سر بلند کر رہی تھی۔ سو اس واقعہ کو سامنے رکھتے ہوئے اہل بیت سے محبت کریں تاکہ دنیا کی زندگی میں ایمان کو جلا ملے، آخرت میں اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی محبت اور ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ ملے۔ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، فاطمہ بنت علی المرتضیٰ، علی مرتضیٰ کی ایک صاحبزادی ہیں، وہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ خامس کے طور پر جو جانے جاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں کسی کام کے لیے گئیں۔ جب پتہ چلا عمر بن عبدالعزیز کو کہ فاطمہ بنت علی آ گئی ہیں تو آپ ننگے پاؤں اترے، دربار سے باہر آ گئے، دربار سے باہر آ گئے اور ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اے علی المرتضیٰ کی شہزادی، کوئی کام ہو آپ ہمارے دربار میں نہ آیا کرو، عمر کو پیغام بھیج دیا کرو، تمہارے گھر کے دروازے تک آ جایا کرے گا، آپ نہ آیا کرو، پیغام بھیجا کرو، میں آپ کے گھر کی دہلیز تک آ جایا کروں گا۔ جب کام ہو گیا تو عمر بن عبدالعزیز وہ خلیفہ خامس کے طور پہ جو جانے جاتے ہیں، کام کرنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں آپ اہل بیت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا گھرانہ اللہ کی عزت کی قسم روئے زمین پر آپ کے گھرانے سے بہتر کوئی گھرانہ نہیں، آپ کے خاندان سے بہتر کوئی خاندان نہیں، میں صرف اتنا چاہتا ہوں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دینا کہ عمر بن عبدالعزیز ہماری نوکری کرتا تھا، عمر ہماری نوکری کرتا تھا، اپنی نوکری میں ہمیں قبول کر لینا۔ اور عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم بنو ہاشم کے گھرانے کے سب بچے بچیاں قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ سو آئیے، انہی کی نوکری میں ایمان کو جلا ملتی ہے، انہی کی غلامی میں قیامت کے دن ان کی سفارش و شفاعت ملے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔